میں آج اپنے لیے بڑے اعزاز اور استحقاق سمجھتا ہوں کہ خداوند نے آج موقع دیا ہے کہ ساہیوال میں آ کر بالخصوص اس کلیسیا میں خدا کے کلام کو میں پیش کروں، اور اس کے لیے میں اپنے بڑے ہی عزیز دوست اور بھائی بشپ ابراہیم ڈینیل، ان کی اہلیہ اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، ان کی ساری محبت اور عزت افزائی کے لیے میں خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خدا کے خادم کی عزت جو ہے وہ اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خدا اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت اور تکریم رکھتا ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ان سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس کنونشن کا، مثالی گواہ، کہ کس طرح سے ہم مسیح کے گواہ ہیں، اس کی گواہی کے لیے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آج جو آپ کی کنونشن کی مرکزی آیت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے کہ ہم اعمال کی کتاب میں مقدس لوکا طبیب، جس کو پالوس رسول کلیسیوں کے خط میں اس کا تعارف پیش کرتا ہے، میرا پیارا طبیب لوکا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب دونوں ہی خدا کے اس بندے نے خدا کے روح کی ہدایت سے قلم بند کیے ہیں، اور اس میں سے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلی 8 آیات اعمال کی کتاب میں سے پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ کھولیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ آئے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ بھی ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ آئے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی آمین۔ لوکا طبیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کا جو ارشاد اعظم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ کمیشن، یعنی بڑا حکم، دا گریٹ کمانڈ، جو خداوند نے
آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دی۔ لوکا واحد انجیلی مصنف ہے کہ اس نے 2 دفعہ اس کا ذکر کیا۔ پہلے تو وہ اپنے انجیلی بیان کے اختتام پر اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب اور اس کی 47ویں اور 48ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر مقدس لوکا نے اس کا ذکر کیا، اور وہاں پر لوکا جو ہے انجیل کے اختتام پر خداوند یسوع مسیح کے اس ارشاد اعظم کو بیان کرتا، اور وہ کچھ اس طرح سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم ان باتوں کے گواہ ہو، یو آر وٹنس، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ پھر اسی ارشاد اعظم کو لوکا اپنا دوسرا رسالہ، جس کو ہم ایمال کی کتاب کے نام سے جانتے ہیں، اس کے آغاز میں پھر اس کو دہرا دیتا ہے، اس کی دہرائی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا، اور وہاں پر کچھ اس طرح سے وہ اس کا ذکر کرتا ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم کیا ہو؟ میرے گواہ ہو۔ اب دونوں جگہ مقدس لوکا جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اس بات پر زور دے رہا، اس پر ایمفسائز کر رہا ہے کہ تم میرے گواہ ہو، تم میرے گواہ ہو، تم میرے گواہ، my witness، تم میرے گواہ ہو۔ لیکن یہ کس قسم کے گواہ؟ متی کے انجیلی بیان کے 26ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کو وہ گیتسمنی باغ میں انہوں نے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے وہ سردار قائفہ کے دیوان خانے میں لے کر آئے، وہاں پر سردار قائم نے سنہیڈرن، جو یہودیوں کی صدر عدالت ہے، جو سب سے بڑی عدالت تھی جس میں ان کے مذہبی مقدمات سنے جاتے تھے، اور ان مقدمات میں شریعت کی روشنی میں وہ لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، وہیں پر خداوند کو بھی وہ پہلی بار جو ہے وہ لے کر سیدھے سردار قائفہ کی عدالت اس کے دیوان خانے میں لے کر آئے۔ اور 26ویں آیت میں 26ویں باب کی اگر آپ 59 اور 60 یعنی 59ویں اور اس کی 60 جو ہے وہ آیت پڑھیں تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی کسی گواہی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی گواہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سے گواہ ہیں؟ اور مقدس متی جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ خداوند کو لے آئے وہاں پر، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت یعنی سنہیڈرن کے تمام ممبران اکٹھے ہوئے ہیں رات کے وقت۔ کبھی بھی سنہیڈرن کی تاریخ میں اس طرح کی عدالت نہیں لگی کہ رات کے وقت سارے جو ہیں وہ ان ممبران کو اکٹھا کیا جائے اور عدالت لگائی جائے۔ اور وہاں پر انہوں نے صدر عدالت والوں نے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی، یہاں پر متی اس بات کو کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو نہ ملی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ 60ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے گواہ آ گئے۔ اور بائبل مقدس کے اصل متن میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر متی کیا بیان کرتا ہے
لوکا اپنے انجیلی بیان میں اور اعمال کی کتاب میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کون سے گواہ ہے. مارٹس کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے یونانی کے اصل متن میں. یہاں بھی مارٹس ہی استعمال کیا لیکن اس کے سامنے لہکا لگا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہیں اور وہ ہے سیوڈو مارٹس. یہ ایسے گواہ ہیں جو جھوٹے ہیں، جو فالس ہیں، جن کی گواہی سچی نہیں ہے، اور وہ مسیح کے بارے میں جھوٹی گواہی تلاش کر رہے ہیں، فالس وٹنس ہے. لیکن جس کا ذکر مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان کے اختتام اور اپنے اعمال کی کتاب کے آغاز میں کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ سچے گواہ تم بنو میرے. جو تمہاری گواہی ہے وہ سچائی پر مبنی، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی الائش نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم میرے سچے گواہ ہو. ٹروتھفل وٹنس، سچے گواہ ہو تم. اور اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے گواہ کون ہے. یہاں پر جو یونانی کے متن سے اسی سے انگریزی کا لفظ مارٹر، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، وہی نکلا ہے. یعنی شہادت دینا، اور ایسی بات کی شہادت جو سچی. اور یہاں پر جو مقدس لوکا ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ ایسی بات کے گواہ ہیں جنہوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اپنے کانوں سے اس کے کلام کو سنا ہے، وہ اس کے گواہ ہیں. اور اس بات کو جو ہے وہ آج ہم خاص کر اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی روشنی میں 4 اہم باتوں کو اٹھانا چاہتا ہوں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مرکزی نکات ہیں جو ابھر کر ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے. پہلا یہ ہے کہ ان کو مسیح خداوند نے جو ہے وہ اپنے گواہ ہونے کے لیے چنا ہے. They are the chosen ones. ان کو مسیح خداوند نے جو ہے وہ چن لیا ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں that Jesus has chosen them. اس وقت انہیں اور آج مجھے اور آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ Jesus has chosen us. مجھے اور آپ کو اس نے جو ہے وہ چنا. لیکن پہلے ہم ان کے چناؤ کے بارے میں بات کریں کہ اس نے ان کو کیسے چنا ہے. اور اگر آپ اعمال کی کتاب کے آغاز پر ہی اس بات کو دیکھیں تو دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ان کو وہ رسول کہتا ہے. کیوں وہ رسول ہیں؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا ہے، چن لیا ہے، اس نے اپنے لیے جو ہے ان کا انتخاب کر لیا ہے کہ تم میرے گواہ ہو، تم میرے گواہ ہو. اس نے ان کو جو ہے وہ چن لیا. اور اس طرح سے اعمال کی کتاب کے آغاز پر ہی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر لوکا کے انجیلی بیان کے 6 باب میں جب شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے چنا اور ان کو جو ہے وہ علیحدہ کیا، تو وہاں پر لوکا اس بات کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چن لیا. وہ چن لیے گئے اور ان کو اس نے رسول کا لقب دیا. You are apostles. تم چنے ہوئے ہو، تمہیں میں نے چن لیا ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل کے بیان کے 6 باب کی 17ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے، میں نے تمہارا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال ہی کی کتاب کے پہلے باب آگے 24ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب
یہودا اسکریوتی کی جگہ وہ ایک اور شخص اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے 2 لوگوں کو چنا، ایک یوسف جو یوستس کہلاتا اور دوسرا جو ہے وہ متیا۔ ان دونوں کو وہ لے آئے سامنے اور پھر انہوں نے دعا کی ہے، خداوند کے حضور جھکے ہیں، دعا کی ہے اور کہاں ہے خداوند کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر دعا کی کہ آئے خداوند، تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، تو سب کو جانتا ہے، تو علیم کل ہے، اومنیشنٹ ہے، تو دل کے خیالوں سے بھی واقف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ظاہر کر ہم پر آج کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے، کس کو تو نے چن لیا ہے، کس کا انتخاب کیا ہے اپنے گواہ ہونے کے لیے۔ اور اس طرح سے پورے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں، کہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ چنا ہے، علیحدہ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، کس لیے؟ کہ تم میرے گواہ ہو۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب میں 9ویں باب میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسے شخص کو چنا گیا ہے، علیحدہ کیا گیا ہے، جو اس کو ستانے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، اور خداوند نے اس کو جو ہے وہ چن لیا۔ اور جب خداوند زندہ مسیح اس پر جو ہے وہ ظاہر ہوا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دمشق میں جو ہے وہ چلا گیا اور وہاں پر وہ 3 دن نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر زندہ مسیح جو ہے وہ حننیہ نام ایک شخص پر جو ہے وہ رویا میں ظاہر ہوا، اور حننیہ سے خداوند نے کہا اٹھ جا اور اس کوچے میں جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل ترسی کو پوچھ لے۔ تو حننیہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا خداوند کس شخص کو تو نے چنا ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو ریپوٹیشن ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو کہ اس سے میں نے اس شخص کا جو ہے وہ ذکر سنا ہے، اس کی ریپوٹیشن، اس کی جو مشہوری ہے وہ اس طرح سے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، تو نے اس کو چن لیا، پھر بھی تو نے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے اس کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہے۔ اور وہ اس طرح سے خداوند کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے، خداوند کے ساتھ آرگیو کرتا ہے، خداوند کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مکالمہ اور اپنا مقدمہ ساؤل کے بارے میں اس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہاں بھی دمشق بھی یہی خیال لے کر وہ آیا ہے، اور سردار کاہنوں سے اس نے اختیار لیا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو وہ باندھ لے اور باندھ کر یروشلم لے جائے اور ان پر ظلم کرے، ان پر اظہار ثانی کرے۔ اور اس طرح سے وہ خداوند کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، تو خداوند نے پھر حننیہ کو کیا جواب دیا ہے؟ اس نے کہا تو جا یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ میری گواہی دے، یہ میرا گواہ۔ اور اس طرح سے وہ اس کا جو ہے وہ گواہ بن جائے۔ اور اعمال کی کتاب کے 22ویں باب میں مقدس پالوس رسول نے جب یروشلم میں وہ گرفتار ہوا اور ساری یہودی بھیڑ اس کے سامنے ہے اور وہ عبرانی میں ان سے کلام کر رہا ہے، پھر اس نے حننیہ کے اس بیان کا ذکر کیا ہے، اس گواہی کو دیتے ہوئے جب وہ یروشلم میں ہے وہ کھڑا ہو کر حننیہ کے اس بیان کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے حننیہ نے یہ بات خداوند کی طرف سے مجھ پر ظاہر کی، مجھے بتایا کہ میں کون ہوں۔ اور اس نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور یروشلم میں تو نے سنی ہے، تو میرا گواہ ہے، تو میرا چنا ہوا وسیلہ۔
اور پالوس نے ہجوم کے سامنے اس گواہی کو جو ہے وہ پیش کیا۔ تو اس طرح سے ابتدائی گواہوں کا بھی خداوند نے انتخاب کیا ہے، چن لیا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہے کہ تم میرے گواہ ہو۔ لیکن یہ استحقاق اور اعزاز تو اس وقت ابتدائی مسیحیوں اور ابتدائی رسولوں کا ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا یہ استحقاق ہے کہ جب ہم اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اس کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، اس حقیقت کو، اس یسوع کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ استحقاق اور اعزاز میرا اور آپ کا بھی ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا کہ تم میرے گواہ ہو، تم میرے گواہ ہو۔ کتنا بڑا احساس اور استحقاق ہے۔ چند دن پہلے ایک بڑے ہی مسلم دوست سے بات کرتے ہوئے اس بات کو میں نے محسوس کیا۔ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا آپ کی میں اس بات سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوں۔ میں نے کہا کون سی میری بات سے متاثر؟ کہنے لگا آپ بڑے پولائٹ۔ میں نے کہا کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ پولائٹ ہے۔ وہ مجھے یہ درس دیتا ہے، وہ میرے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے، وہ میرے سامنے جو ہے وہ مثال ہے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں جو ہے ہم پیش کر کے اس کی گواہی دے سکیں، کیونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اس نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور آج انگلستان میں بھی ایک سکھ کمیونٹی کی خاتون جو چرچ میں جس میں میں نے پریچ کیا وہ آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگی آپ لوگ تو بہت ہی قیمتی، بہت ہی اعزاز اور استحقاق والے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ کو مسیح کی پہچان ہے، اس نے آپ کو آپ کی ماں کے بطن ہی سے چن لیا ہے، علیحدہ کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اور بہت دفعہ ہم مسیحی اس چناؤ کا جو ہے وہ کبھی اس کو سمجھتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں انگریزی میں فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے، لیکن دوسرے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تم بڑے استحقاق والے ہو، اعزاز والے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ ہم سے بھی زیادہ استحقاق رکھتی ہیں جس کو خداوند نے اپنی پہچان دی ہے۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو بھی خداوند یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم اس کے گواہ ہیں، اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے، اور بہت دفعہ ہم اس استحقاق اور اعزاز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ احساس اور استحقاق ہے کہ ہمیں اس نے اپنی گواہی کے لیے، اپنے گواہ ہونے کے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ لیکن خداوند نے جب ان کو چنا ہے، اور دوسرا اس میں سے نقطہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی گواہی دینے کے لیے خداوند نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ان پر، زندہ مسیح نے۔ اور لوکا اس بات کا یہاں پر ذکر کرتا ہے 3 آیت میں، اور وہ کہتا ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند نے جب ان کو گواہی کے لیے کہا تم میرے گواہ ہو، کس بات کے لیے؟ تم زندہ مسیح کے گواہ، اس زندہ، یہ ان کے لیے جو ہے ایک بڑا احساس تھا کہ خداوند نے ایسے نہیں کہا کہ تم میرے گواہ ہو، تم جاؤ اور بتاؤ میری گواہی دو۔ انہوں نے کس مسیح کی جو ہے وہ گواہی دی؟ زندہ، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہی زندہ مسیح جو ہے وہ آسمان پر ان کے سامنے جو ہے اٹھایا گیا، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے خداوند نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ سوال بھی اٹھاتے، اور یہ بہت دفعہ میں نے لوگوں کو اس طرح کے سوال کرتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یسوع مسیح تو صرف اپنے ایماندار لوگوں پر ہی ظاہر ہوا جو اس پر ایمان لاتے تھے، اور کبھی کبھی
اس بات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اس کے شاگرد تھے، وہ ایماندار تھے، انہیں پر ظاہر ہوا، لیکن ہمیں کلام مقدس میں اس بات کو کی شہادت ملتی ہے کہ وہ صرف ایمانداروں پر ظاہر نہیں ہوا ہے، اس نے اپنی قیامت کا اظہار صرف ایمانداروں کے سامنے نہیں کیا ہے۔ آپ اس کا ایک شاگرد دیکھ لیں، توما، وہ کہاں، اس نے کہا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں، جب اس کی پسلی میں ہاتھ نہ، اس کے ہاتھ کی سوراخوں میں، میخوں میں اپنے ہاتھ انگلی ڈال نہ لوں، میں نہیں یقین کروں گا، نہیں یقین کروں گا۔ خداوند نے اس پر زندہ مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ وہ ایماندار نہیں تھا جب تک اس نے زندہ مسیح کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ خداوند نے کہا آجا میرے پاس دیکھ کہ میں واقعی زندہ ہوں۔ اور اسی طرح سے پولس رسول کو دیکھ لیں، ساؤل ترسی کو دیکھ لیں، اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں، وہ تو مسیح کا دشمن ہے، وہ تو پروانے لے کر مسیحوں کو ستا رہا، اور مسیح نے یہ بھی کہا کہ آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ وہ تو ایماندار نہیں ہے، اور میں نے اپنی کتاب مسیح مصلوب کا ٹائٹل بھی یہی رکھا، جشیلے فریسی سے سرگرم مبشر انجیل تک کیسے وہ بن گیا۔ پہلے وہ جشیلا فریسی ہے، پھر وہ سرگرم مبشر انجیل بنا، اس کا زندہ گواہ بنا۔ کیسے؟ کیونکہ زندہ مسیح نے اس پر ظاہر ہوا، اور زندہ مسیح نے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تو میری قیامت کا گواہ۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اس کے کرنتھیوں کا خط پڑھ لیں، اس کے 9ویں باب میں وہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ دوسرے رسولوں سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کہتا ہے کہ میں نے بھی زندہ مسیح کو آخر میں دیکھا ہے، وہ بھی اس کی قیامت کے گواہ ہیں، اور میں بھی اس کی قیامت کا گواہ ہوں۔ اور اس طرح سے وہ اس بات کو بیان کر کے کس طرح سے مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ مسیح جو ہے وہ ظاہر کرتا، اور پھر خداوند یسوع مسیح تقریباً 40 دن تک ان پر جو ہے وہ ظاہر کرتا۔ اور 2 کلام مقدس میں بڑی شہادتیں ہیں جن کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے مسیح کی خالی قبر، اور دوسری شہادت ہے کہ مسیح کی پوسٹ ریزوریکشن میٹنگز، جو قیامت کے بعد وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، ان سے ملتا رہا، ان سے کلام کرتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا 40 دن تک۔ اور اگر ہم اس کے دفن کو خاص کر یہودی سیاق و سباق میں دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی خالی قبر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ایسٹر کے قریب ہیں، ایسٹر سے پہلے یہ جو ہے وہ کنونشن ہوتی ہے اس کلیسیا میں، یہ یاد دہانی ہے، ہر سال ہم ایسٹر مناتے، لیکن یہودی سیاق و سباق میں وہ 2 دفعہ دفن کرتے تھے۔ ان کے دفن کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے دفن سے مختلف ہے۔ ہم تو لاش کو دفن کر دیتے ہیں، پھر اس کے پاس نہیں جاتے، لیکن یہودی دستور کے مطابق وہ پہلے جو ہے لاش کو رکھتے تھے، اور جب تک لاش میں ڈیکمپوز، یعنی اس کا جو بدن جو ہے جس کو ہم فلیش کہتے ہیں، وہ ہڈیوں سے جدا نہیں ہوتا اور اس میں بدبو نہیں ہوتی، وہ اس قبر پر جاتے۔ اور اسی لیے جو خواتین بھی جا کر وہاں پر مسالے، کیونکہ یہ ان کا دستور تھا، اور وہ لگاتی رہتی تھی، اور یہ دفن کا پہلا حصہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب ہڈیاں جو ہیں وہ ماس سے جدا ہو جاتی ہیں اور بہت دیر، پھر وہ ہڈیوں کو لیتے تھے اور ان کو ایک باکس میں جس کو اسری کہتے ہیں اس کے اندر رکھ کر پھر وہ کسی جگہ رکھ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں شخص کی ہڈیاں ہیں۔ ہڈیاں بڑی دیر تک، آج بھی بہت ساری جو ہے ہزاروں سال پرانی ہڈیاں بھی لوگوں کی ملتی ہیں، اتنی دیر تک وہ جو ہے وہ پرزرو رہ سکتی ہے۔ لیکن اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی قیامت میں کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس کی اوسری، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ادھر ہیں، ادھر رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اپنے بدن سمیت زندہ ہوا ہے اور قبر خالی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔
کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور میں کچھ انٹرنیٹ پر اس بات کو بھی دیکھا کہ 200 سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح ہیں، کہ وہ مسیح ادھر ہے ادھر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح ہیں، انہوں نے بہت سارے دعوے کیے، لیکن یہ وہ دعویٰ نہیں کر سکے کوئی بھی جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ یہ کوالیفیکیشن ہے اس خداوند کی جسے میں اور آپ مانتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کے لیے خداوند نے انہیں بلایا کہ تم میری قیامت کے گواہ ہو، تم میرے زندہ ہونے کے گواہ ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تم پر ظاہر کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ، تمہیں ہر طرح کے وہام سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ شاگردوں کے ذہنوں میں جی اٹھا ہے، ان کے خیالوں میں جی اٹھا ہے۔ نہیں، خداوند نے اس بات کو بار بار یہ کہا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ فی الواقع پولس رسول کہتا ہے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور خاص کر پطرس کے بیان کو 10ویں باب میں، اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں دیکھیں، اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پطرس جو ہے اس کو کرنیلیس جو رومی ایک طرح کا صوبیدار تھا، اس نے اپنے پاس بلایا کہ وہ آ کر منادی بھی کرے اور اس کو بپتسمہ بھی دے۔ اور پطرس جب کرنیلیس کے گھر گیا ہے تو اس نے وہاں پر یہ بات، اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے تیسرے دن اس کو جو ہے وہ جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، وہ گواہ۔ اور پھر وہ کہتا ہے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ اس طرح کے ثبوت بھی خداوند نے دیے کہ وہ اس کو چھو سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کے ساتھ کھا اور پی سکے۔ اور خداوند نے کہا کہ تم میری قیامت کے گواہ ہو۔ یہ گواہی شاگردوں کو جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اسی گواہی پر مسیح ایمان جو ہے وہ قائم ہے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ وہ جو مردوں میں سے، جو وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے بڑی قدرت کے ساتھ، اس کو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہم کہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے آج؟ شاید ہم اس طرح سے تو خداوند آج شاگردوں پر جس طرح سے اس وقت ظاہر ہوا، لیکن آج وہ میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ اگر ہم زندہ مسیح کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پیش کرنی تھی کہ زندہ مسیح مجھ میں اور آپ میں دنیا کو نظر آئے۔ اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو، کیونکہ اس نے خود کو اپنے آپ کو کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ ہم میں کون سی روشنی ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن اس کی روشنی ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور اس کی روشنی مجھ میں اور آپ میں سے منعکس ہو کر اس دنیا پر پڑتی ہے۔ اور اس نے کہا پھر تم دنیا کے نور ہو۔ اور اسی لیے شاید پاکستان کی کلیسیا، میں اور آپ جب اپنی اپنی گواہی پر، اپنی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ میرے میں اور آپ میں اس کا نور نہیں ہے، اس کی روشنی نہیں ہے۔ کتنے لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر مسیح کو پہچانتے ہیں؟ شاید بہت کم، شاید کوئی بھی نہیں، اور شاید بہت سارے لوگ میری اور آپ کی زندگی سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو یہ چیلنج آج کی شام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کیسے گواہ ہیں اس کے۔ تو جو کنونشن کا مضمون ہے مثالی گواہ، ہم کیسے بنے جب تک ہم اپنی زندگی سے مسیح کو پیش نہیں کرتے۔ صرف کنونشن سے صرف کلام سنانے کی بات نہیں ہے،
بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو پیش کرنا ہے کہ مسیح مجھ میں زندہ نظر آئے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے تیسرے باب میں اس کو کیا پیغام دیا، اس نے کہا دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، تاکہ اندر آ کر اس کی زندگی میں وہ سکونت کروں، اس کے ساتھ کھاؤں اور پیوں، اس کی زندگی میں رہوں، اور اس کی زندگی میں سے جو ہے وہ مسیح نظر آئے، کلیسیا میں سے مسیح جو ہے وہ نظر آئے۔ اور یہ آج مجھے اور آپ کو اس نے یہ استحقاق دیا ہے کہ ہم اس طرح سے اس کے گواہ بنے کہ وہ مجھ میں اور آپ میں سے نظر آئے، اور وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ ایک مصور ہے جو تصویریں بناتا ہے، اس نے ایک تصویر بنائی یسوع مسیح کی، اور اس کو اس کے ہاتھ میں لالٹین جس کو بتی کہتے ہیں ہم وہ دی، اس لالٹین کو اس نے پکڑ لیا اور اس نے ایک دروازہ بنایا، اور دروازے پر خداوند یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے، بالکل لودیکیا کی کلیسیا کا پیغام۔ اس مصور نے وہ تصویر سامنے پیش کی اور لوگوں کے سامنے لے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ اس تصویر کو دیکھیں اور اس میں دیکھ کر بتائیں کہ اس میں کمی کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس طرح سے ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ تو دروازہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ دروازہ اس لیے نہیں لگتا کہ اس کی کنڈی نہیں آپ نے بتائی، کنڈی ہو تو پتہ لگے یہ دروازہ۔ اس مصور نے کہا یہ دروازہ دل کا دروازہ ہے، اس کی کنڈی اندر کی طرف ہے، یہ اندر سے جو کھولے گا اس میں مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ چیلنج ہے کہ آج مجھے اور آپ کو، اگر ہم گواہ بننا چاہتے ہیں اس کے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم مثالی گواہ بنیں، تو پھر یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ اس کے لیے کیوں ہم نے بند کر رکھا ہے؟ وہ کھٹکھٹا رہا ہے لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے اس کو کھول دیں تاکہ وہ اندر آ جائے، اور پھر میری اور آپ کی زندگی سے وہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم اس کے گواہ ہیں، اس کے فضل۔ یہ چیلنج آج ہے کہ وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا ہے، اس نے اپنی گواہی کے لیے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اور ہم اس کی گواہی دیں۔ اور تیسرا نقطہ جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اس نے ہمیں کمیشن کیا ہے، اس نے ہمیں کمانڈ دی ہے کہ ہم گواہ ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بیان نہیں ہے کہ چلو بھائی تم میرے گواہ، یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے، یہ کمیشن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گریٹ کمیشن ہے، یہ حکم ہے کہ خداوند نے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ خداوند نے کہا یہ حکم ہے میرا، دس از مائی کمانڈ، دس از مائی کمیشن، کہ یہ میرا کمیشن ہے، میرا حکم ہے کہ تم میرے جو ہے وہ گواہ بنے رہو۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں ہر جگہ، جہاں شروع میں بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اختتام پر بھی، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوکا اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی منادی کر کے اس کے نام سے جو ہے وہ کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ تو پھر یہاں پر اس نے کہا کہ یروشلم سے تمام یہودیہ اور سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ یو آر مائی وٹنس، تم میرے گواہ ہو، سب قوموں میں جا کر جو ہے وہ اس طرح سے تم میری گواہی جو ہے وہ دو گے۔ یہ کمیشن ہے، یہ اس کا حکم ہے، اور اس حکم کو جو ہے وہ بطور مسیحی مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ماننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ تم میرے گواہ ہو۔ اور اسی لیے رسولوں کو جو لقب دیا، کہ اس نے کہا کہ تم ان کو رسولوں کا لقب دیا۔ یونانی کا جو متن ہے اس کا مطلب ہے اپوستلوس،
भेजे हुए, कोई कमीशन देकर, कोई हुक्म देकर, कोई काम देकर उनको खुदावंद ने भेज दिया, तुम apostles हो। शायद हम उस तरह से तो अपने आप को apostles नहीं कह सकते जिस तरह से वो इब्तदाई रसूल हैं, लेकिन हम भी भेजे हुए, कोई खास काम देकर, कोई खास कमीशन लेकर हम भेजे गए हैं। हर एक मसीही ईमानदार को उसने कमीशन दिया है, तुम मेरे गवाह हो, ये हुक्म है उसका। तो इसलिए ये ऑप्शनल नहीं है कि हम गवाही दें या ना दें। हर एक मसीही अपने अंदर वो गवाही रखता है, क्योंकि ये उसका हुक्म है। और अगर हमारे अंदर गवाही नहीं है, अगर हम उसके गवाह नहीं बनते, तो फिर हमें ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि हम खुदावंद के एक तरह के हुक्म की तामील भी नहीं करते। उसने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, यूहन्ना के 4वें बाब में, उसकी मोहब्बत का मेयार क्या है, कैसे वो पहचानता है कि हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जो मेरे हुक्म पर अमल करता है, वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और उसके नतीजे में वो हमसे मोहब्बत रखता है। और आप देखेंगे मुकाशफा की किताब में 2 ही ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके साथ खुदावंद ने कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। एक स्मरना की कलीसिया और दूसरी जो है फिलदिल्फिया की कलीसिया। और जब मैं फिलदिल्फिया के खत को पढ़ता हूं कि किस तरह से खुदावंद ने इस कलीसिया के साथ कलाम किया, तो उसमें से एक जो स्टैंड आउट करती है, जो बड़ी बात है, जो मुझे भाती है कि ये खत काश के मुझे भी लिखा जाता, ये मुझे खुदावंद कहता कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। किस तरह से खुदावंद मोहब्बत उस कलीसिया से, क्योंकि तूने मेरे हुक्म पर अमल किया। इस तरह से उसको जो है मुझसे, जब हम उससे मोहब्बत करते हैं कि खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत करता, और खुदावंद ने कहा कि मेरी मोहब्बत जैसे मैं बाप की मोहब्बत में कायम हूं क्योंकि मैंने उसके हुक्मों पर अमल किया है, इसी तरह से जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। तो ये कमीशन है, ये हुक्म है खुदावंद का कि तुम मेरे गवाह हो। इसलिए पाकिस्तान की कलीसिया जो गवाही का काम है उसको साइडलाइन नहीं कर सकती। जब वो अपनी तरजीहात को बनाती है कलीसिया, तो इन सारी तरजीहात में ये पहले नंबर पर आनी चाहिए कि तुम मेरे गवाह हो। कलीसिया देखे, सोचे, समझे कि हम खुदावंद की कैसे गवाही दें इस मुल्क में जहां पर उसने मुझे और आपको रखा, कि हम ये उसका कमीशन, ये उसका हुक्म। और इसके साथ मैं अपने आखिरी नुक्ते की तरफ जो है वो पढ़ना चाहता हूं, और वो ये है कि इस हुक्म को देते हुए खुदावंद ने इस बात का भी जान लिया कि ये इतना आसान काम नहीं है गवाही देना। It's not easy, ये आसान नहीं है। इसीलिए उसको ये अंदाजा था, उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर खुदावंद ने एक वादा किया है कि मैं तुम्हें रूहुल कुद्स बख्शूंगा, दूंगा। और उसने कहा जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो क्या होगा, तुम कुव्वत पाओगे, अजीब किस्म की कुव्वत, स्ट्रेंथ, दिलेरी तुम में आ जाएगी। यही वो शागिर्द थे ना जो छुप रहे थे। अगर आप गेत्समनी का वाक्य पढ़ें तो वहां पर मरकज की इंजील में भी और मत्ती की इंजील में खास वो जिक्र करते हैं, सारे शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए। और खुदावंद ने ये पहले उन्हें बता दिया था कि आज रात तुम सब मेरे सबब से ठोकर खाओगे, सब तुम छोड़कर भाग जाओगे। और पतरस क्या कहता है, कहता है कभी ऐसा हो नहीं सकता खुदावंद, ये सारे छोड़ जाएं, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार। ये उसका बयान है। और आप देखें मत्ती की इंजील के 26वें बाब में, और ना सिर्फ मत्ती की इंजील में, सारे ही चारों अंजीली बयानात ने पतरस के इस वाकया को बयान किया है अपने अपने अंजीली बयान में। जब वो खुदावंद को पकड़कर सरदार कायन कायफा के दीवान खाने में ले गए, तो पतरस भी चुप चुप कर उन प्यादों के साथ अंदर जो है। और यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना रसूल ही है
جو پطرس کو اس کے دیوان خانے میں لے کر گیا. یہ وہ شاگرد ہے جو ایک لڑکی سے ڈر گیا. اس نے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا. اس نے کہا میں نہیں ہوں اس کے ساتھ, نہیں نہیں نہیں, میں نہیں اسے جانتا. اور اگر آپ متی کا 26واں باب پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پطرس کیا کرتا ہے خداوند کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ قسمیں جو ہے وہ کھانے لگا. متی 26واں باب اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پطرس نے اس کے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. اور متی 26ویں باب میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دیوان خانے میں گیا اور اس نے انکار کیا تو وہاں پر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ قسمیں کھانے لگا. وہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے. کیا قسم کھا رہا ہے؟ جھوٹی قسم. وہ سچی قسم تو نہیں کھا رہا کہ میں یسوع کو جانتا نہیں, قسم کھاتا. اور جب ہم احبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں نام پاک میں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے کہا تو جھوٹی قسم نہ کھانا, میرے نام کی تکفیر کرو گے, یہ بلاسفیمی ہے, یہ کفر ہے. اور اس نے کفر ہی بکا کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ جو ہے اس نے قسم جو ہے وہ کھائی ہے بلکہ اس سے پہلے اگر آپ 74ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس پر وہ لعنت بھی کرنے لگا. جب میں اس بیان کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو پطرس ہے جس کو خداوند نے کہا پطرس, اس کا نام تو شمعون تھا. متی کی انجیل کے 16ویں باب میں کیسریا فلپی میں خداوند نے اس کا نام پطرس رکھا. اس کو کہا پطرس تو چٹان ہے. اور یہاں یہ شخص بلبلے کی طرح بہ گیا جس کو خداوند نے کہا تو چٹان ہے پطرس. یہاں اس لڑکی نے اس کو لکھا ہے کہ لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ کیا ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں. وہ اس پر لعنت بھی کر رہا ہے مسیح پر تاکہ وہ یقین کر لیں کہ میں اس کے ڈر اس کے خوف کی انتہا ہے. لیکن یہی شخص ہمیں جب خداوند نے کہا جب تم روح القدس پاؤ گے, جب تمہیں یہ قوت ملے گی تو تم پھر عجیب قسم کے میرے گواہ بن جاؤ گے. اور یہی خداوند نے کہا مال کی کتاب میں کہ جب روح القدس تم پر جو ہے وہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, تم دلیر ہو جاؤ گے. اور یہی شخص جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے, اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے, اور وہی جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ عید فصح پر جو ہے وہ آئے ہوئے بہت سارے لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو اٹھ کر مسیح کی گواہی دیتا ہے. اور اس کی گواہی کے نتیجے میں ایک دن میں 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے. اس لیے کہ یہ قوت اس کو بخشی گئی, یہ اس کو دی گئی. اور وہ شخص جو پہلے خوفزدہ, اور آج کبھی کبھی ہم بھی اس کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ہم اس ملک میں اس کی گواہی دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا, اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ اس کا روح جو مددگار ہے, جو قوت بخشتا ہے, جو دلیری بخشتا ہے, وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہمارے دلوں میں بستا ہے. اور یہ ایسا خداوند ہے, ایسا اس کا روح ہے کہ جو ہماری زندگی میں, ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں ہے وہ ہمیں بخشتا ہے. اگر آپ سپورٹس کو دیکھ لیں, کبھی آپ فٹ بال کے میچز کو دیکھیں جو دنیا میں ہوتے ہیں وہاں پر, اور بھی میچز, تو اس میں کوچ کی صورتحال کو دیکھیں. وہ کبھی کبھی باہر اپنے بالوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, شور کر رہے ہیں کہ پلیئر ایسے نہیں کھیل رہا, لیکن وہ اپنی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے, اندر نہیں جا سکتے, وہ باہر بے بس محسوس ہوتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا خداوند اور اس کا روح بے بس نہیں ہے,
وہ اندر آتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے۔ اور اسی شخص کو جو خوف میں مبتلا ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور نہ صرف اس کو بلکہ سارے ہی رسول اس نام کی خاطر جو ہے سوائے یوحنا رسول کے، اس کو بھی تیل کے کڑھا میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ خدا نے اس کو قدرت کے ساتھ، باقی سارے رسول اس نام کی خاطر شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے دی، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ قوت روح کے وسیلے سے ملی تھی کہ وہ اپنی جان کو بھی جو ہے پیش کرتے۔ اور یہی پطرس جو ایک لونڈی سے، ایک لڑکی سے ڈر گیا، روم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کلیسیائی تاریخ سے کہ کیسے اس نے شہادت پائی۔ اس نے جب اس کو شہید کرنے لگے، اس کو صلیب دیا جانے لگا، اور آپ دیکھیں کہ پالوس رسول اور پطرس رسول دونوں ہی روم میں شہید ہوئے۔ ایک کا سر قلم کیا گیا، اس کے سر کو کاٹ دیا گیا کیونکہ رومی شہری تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ صلیب پر تضحیق ہوتی ہے رومی شہری کی، اس لیے اس کا سر قلم کیا گیا۔ لیکن پطرس رومی شہری نہیں تھا، وہ یہودی تھا، اور اس کو صلیب پر لٹکایا جانے لگا۔ اس نے کہا مجھے سیدھا صلیب نہ دینا، مجھے الٹا لٹکا دو، کیونکہ اس طرح سے میرے مسیح کو دیا گیا۔ اس کی دلیری کی اور اس کی گواہی کی جو ہے وہ ہم اس کی معراج دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ روح کے وسیلے سے اس کو قوت اور طاقت ملی ہے کہ وہ اپنی گواہی کو اس انتہا تک بھی لے جائے کہ وہ مسیح کو اس طرح سے پیش کر سکے۔ کبھی شاید میری اور آپ کے سامنے اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم کیا اس طرح سے اس ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں لیکن وہ کمزور نہیں، اسی لیے اس نے اپنا روح جو ہے دیا کہ وہ ہمیں قوت دے، ہمیں طاقت دے، تاکہ ہم اس کی کام کر سکیں۔ اور آج اس چیلنج کو میں اپنے لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم خداوند کے سامنے جھکیں، خداوند تو مجھے اپنے روح کے وسیلے سے عطا کرو، میری زندگی سے تو نظر آئے، میری زندگی جو ہے وہ بہت ساری زندگیوں کو سیراب کرنے کا وسیلہ بن جائے، لوگ جانیں مسیح کو میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے۔ دعا ہے اور خداوند سے التجا بھی ہے کہ وہ اپنے روح کے وسیلے سے جیسا اس نے اس وقت کام کیا، آج بھی کلیسیا میں موجود ہے، وہ کلیسیاؤں میں وہ رہتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے، اس کی قوت آج بھی مہیا ہے، میسر ہے، بشرطے کہ ہم اس کو اپنے لیے کس طرح سے وہ ویلکم کرتے ہیں، اس طرح سے تاکہ مجھے اور آپ